اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين فامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 تا 84 تلاوت کی گئی ہے، جو 8ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا صالح علیہ السلام کی قوم کے ظالموں نے اونٹنی کو ہلاک کیا اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ جو عذاب تم کہتے تھے آئے گا۔ پھر ان پر عذاب آ گیا، سخت گرجدار چیخ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرے، فرمایا کہ میں نے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، ہماری بھلائی چاہتا تھا، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم صدوم تھی، صدوم علاقے میں رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، تو ان کو قوم کی طرف مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ اپنے قوم سے انہوں نے فرمایا کہ تم بے حیائی کرتے ہو، اور ایسی بے حیائی تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی، یعنی تم تأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، غلام اسے کہتے ہیں، لونڈے بازی کرتے ہو تم۔ بل انتم قوم مسرفون، حد سے بڑھ گئے ہو، عقل نہیں کام کرتی۔ طاقت تمہیں دی ہے، شہوت دی ہے تاکہ تم اس سے اپنا نفس کو بھی سکون دو اور اولاد بھی حاصل کرو۔ اس کے لیے تمہیں عورتیں دی ہیں، عورت کو پیدا کیا تمہارے سکون کے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے۔ تو تم بے حیا اتنے ہو گئے ہو، حد سے بڑھ گئے ہو، مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔ اب قوم کے لوگ اتنے بکھرے ہوئے تھے، سبزہ، باغات، پھل، اناج بہت تھا، مغرور، متکبر بڑے تھے۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، اور قوم کے لوگ کہنے لگے، یہ لوط اور ان کے جو گھر والے ہیں یا ان کے جو ساتھی ہیں ایمان لانے والے، کہ بڑے پاک باز ہیں، بڑے پاکی صفائی چاہتے ہیں، نکال دیں ان کو اپنے ملک سے، اپنے حدوں سے نکال دو ان کو، اپنے علاقے سے نکال دو ان کو، میں ایسے صفائی پسند لوگ نہیں چاہیے۔ قوم نے کہا نم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، صفائی چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں، پھر رہنے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر فیصلہ فرما دیا۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں دعا کی تو اللہ کریم نے فرشتے بھیجے، انسانی شکل میں آئے لوط علیہ السلام کے گھر مہمان کے طور پر۔ وہ قوم کے لوگ جو تھے بدکار بھاگے آئے، آ کے چاہا کہ ان کو پکڑیں، یہ لڑکے آئے ہیں ان کے گھر۔ آپ نے منت سماجت بہت کی، نہ مانے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی۔ وہ جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں،
اسی لیے آئے ہیں آج اس قوم کا جو ہے ہم نے حساب چکانا ہے، تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں بس۔ تو پھر روایتوں میں آتا ہے ان کو حکم دیا یا فرمایا گیا، بتایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں آبادی سے، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے جو ہیں اس آبادی سے نکل جائیں، جو ایمان والے ہیں، پھر ہم اس قوم کو سزا دیتے ہیں۔ اب وہ نکل گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں، قرآن پاک کی آیات کی تشریح میں، جبریل امین علیہ السلام نے وہ حصہ پورا زمین کا جس پہ وہ قوم بستی تھی اٹھایا، بہت اوپر جا کے الٹ کے پھینک دیا۔ پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، ایسے پتھر جن میں آگ لگتی تھی، جلا بھی دیا اور پتھروں سے مار بھی دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو، گھر والوں کو، ایمان والوں کو بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن آپ کی جو بیوی تھی وہ منافق تھی، وہ قوم کی حامی تھی، مخبری کرتی تھی، اس کو اسی قوم میں رہنے دیا گیا، وہ نہیں گئی ساتھ، تو وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ پھر فرمایا امطرنا علیہم مطرا، ہم پھر ان پر ایک بارش برسائی، ایسی بارش برسائی جس سے وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ وہ قوم بارش، پتھروں کی بارش، آگ والے پتھروں کی بارش، اس قوم سے اس کو تباہ کر دی گیا۔ ہم کیسا کرنا مجرمین، تو دیکھیں ذرا، غور کریں، توجہ کریں ایسے مجرموں کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، حضور کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔